دنیا میں تم کو غلبہ حاصل ہو، اللہ یہ چاہتا ہے، اور دنیا چاہتی مسلمان غالب نہ ہو، ہمیشہ مغلوب رہے۔ اس لیے دشمن چاہتے ہیں کہ جیسے وہ خدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی پیروی کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی خدا کو چھوڑ کے کس کی پیروی کرنے لگے؟ ہوا کے۔ فتکونون سوا، تو تم دونوں سیم ٹو سیم ہو گئے، سارا معاملہ رہ گیا۔ جیسے وہ اللہ کے لعنت کے مستحق، ویسے تم بھی اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، دنیا کا کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم خدا کو چھوڑ کر کے ان کی ہوا اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے لگو۔ دو چیزوں کا لڑائی ہے دنیا میں، ایک خدا اور دوسری ہوا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ خدا پر چلو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں غالب کرے۔ حرام مال کھانے سے منع کیا کہ حرام مال ناجائز طریقے سے کیس کر کے، کسی کے زمین غصب کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے حرام چیزوں سے بچاؤ۔ کیوں؟ جب حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تبھی تمہارا روزہ، نماز، یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عقل حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ۔ محترم حضرات، دینی بھائی و دوستو، ابھی آپ حضرات نے فجر کی پہلی رکعت میں سورۃ النساء کی چند آیات سنی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 26 سے آپ نے سنا، تو وہی جو پہلی رکعت میں کچھ آیات پڑھی گئی ہیں، ہم نے سنا کہ یہاں درس قرآن ہوتا ہے، تو اسی کی مناسبت سے ہم انہی آیات کا تھوڑا سا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب کے سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ دوستو، بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی کتاب سمجھنے کی توفیق دے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مشہور شاگرد ہیں ابو الحسن، کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں وہ درس دیتے تھے، دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے، اور ایک دن کہا، واللہ ما اجلسنی فی هذا المقام 40 سنہ الا هذا الحدیث، کہا لوگوں ہمیں 40 سال ہو گئے، اللہ اکبر، کتنے سال؟ 40 سال ہو گئے اس دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہوں اور صبح سے شام تک لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہوں، اور ایک پیسہ نہ مجھے وظیفہ ملتا ہے نہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے۔ اب سوال ہوا کہ 40 سال سے میں کیوں درس قرآن کی تعلیم دے رہا ہوں؟ کہتے ہیں ما اجلسنی هذا المقام، اس جگہ پر یہ عمل کرنے کے لیے ہمیں ایک حدیث نے مجبور کیا۔ حدیث کیا ہے؟ ہم نے اپنے استاد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو سیکھتا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سکھلاتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل کر لے۔
جو اللہ کی کتاب کو سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سکھاتے ہیں۔ دوستو سورۃ النساء بڑی اہم آیات میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جو اچھے لوگ گزرے ہیں، اللہ ان کی داستان بیان کر دے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ نیک راستے پر چلنے کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ چاہتے ہیں تمہیں ہدایت دے، ہدایت پر قائم رکھے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما۔ اللہ تمہاری دعا کو سننا اور تمہیں صراط مستقیم پر لگا دیا ہے۔ آئندہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ تم کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا چاہتا ہے۔ اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جو اچھے لوگ ہیں ان کا نیک انجام بیان کیا، اور جہاں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی داستان بیان کیا، وہیں فرعون کی، نمرود کی، ابو لہب جیسے اسلام دشمنوں کی بھی حالات بیان کر دیا تاکہ تم نیک لوگوں کی راہ پر اختیار چلو اور برے لوگوں کے راستے سے بچاؤ۔ اور دوستو یہی ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں انبیاء کے راستے پہ چلانا، شہیدوں کے طریقے پر چلانا، صدیقین کے طریقے پر چلانا، صالحین کے طریقے پر چلانا۔ اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں چلانا۔ اللہ انجام بیان کرتا ہے تاکہ برے لوگوں کے اوپر جو اللہ عذاب نازل کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، جانتے ہیں قوم لوط نے کیا برائی کی؟ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، کہیں قوم نوح کے شرک کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے بت کی پوجا کیا۔ ساری برائیوں میں سے ایک برائی بیان کی، کیا؟ وہ لڑکیوں سے شادی کر کے خواہش پوری کرنے کے بجائے کس سے خواہش پوری کرتے تھے؟ لڑکوں، جو آج پوری دنیا میں قانون پاس کیا جا رہا ہے کہ لڑکے لڑکے سے شادی کریں اور لڑکی لڑکیوں سے۔ یہ ایسا عمل ہے، گدھا گدھی سے تو شادی کرتا ہے لیکن کبھی گدھا گدھے سے نہیں، کتا بھی کتیا ڈھونڈتا ہے کبھی کتے سے نہیں۔ لیکن آدم کی اولاد جب بگڑی تو اتنی نہیں کہتے، ہمیں گائے بیل کو ڈھونڈتی ہے اور بیل گائے کو ڈھونڈتا ہے، اور دنیا کے اندر آدم کی اولاد نہیں، ہمیں لڑکی نہیں چاہیے، ہمیں کس سے کیا خیال ہے؟ اولئک کالانعام، اللہ نے فرمایا یہ جانور ہیں، جانور بھی ان سے عقل مند اور اچھے ہیں۔ تو قوم لوط کے واقعہ کو بھی بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے اوپر سے پتھر کی بارش برسائی، خوب اچھی طرح سے سنسار کیا۔ پھر اس کے بعد جبرائیل امین کو بھیجا، جبرائیل امین آئے اللہ کے حکم سے اور پوری بستی کو نیچے سے اٹھایا اور اوپر کی طرف اللہ کے حکم سے لے کے گئی۔ اتنے اوپر لے کے چلے گئے کہ جانوروں کی، بچوں کی، عورتوں کی چیخنے چلانے کی آواز آسمان کے فرشتے سننے لگے۔ جب اتنے اوپر لے کے گئے تو اللہ نے فرشتے سے کہا اب خوب زور سے اس کو اٹھا کر کے پٹک دے۔ ایسے اٹھا کر کے پٹکا، القرآن کہتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا اور نیچے والا حصہ اوپر آ گیا۔
ایسے گنہگاروں کا بھی انجام بیان کیا تاکہ تم لوگ اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچاؤ۔ یہ ہے میرے بھائی ان دونوں آیتوں کا مقصد، مطلب یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نیک لوگوں کی راہ پر چلو، ہدایت کی راہ پر رہو، تاکہ اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول تم پر کرتے رہے، پرانی قوموں کی طرح عذاب نازل نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکت نازل ہو۔ لیکن واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ رب العالمین تو چاہتے ہیں تم پر رحم و کرم کریں، اور کب کرے گا؟ جب قرآن و سنت پر عمل کرو گے، اللہ کی ہدایات پر عمل کرو گے۔ اللہ چاہتے ہیں تم اس کتاب پر عمل کرو، ہمارے نبی کی سنت پر عمل کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت و برکت کا دروازہ تم پر کھلا رکھے۔ لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، دنیا میں ظالموں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی عبادت نہیں، رسول کی فرما برداری نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا۔ شہوات، وَيَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، شہوات کس کو کہتے ہیں؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھو۔ ایک ہے ہدا، کیا ہے؟ ایک ہے ہدا، ایک ہے ہدا، اور دوسری ہے ہوا۔ دو چیزیں ہیں قرآن میں، ایک ہے ہدا اور ایک ہے ہوا۔ ہدا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنی کتاب کے ذریعے اور اپنے نبی کے ذریعے جو تعلیمات اور ہدایات، جو باتیں نازل کرتے، ان کا نام ہے ہدا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے ہدا۔ ہدا ذرا سمجھو، آج دنیا میں سارا معاملہ ہدا اور ہوا کا چل رہا ہے۔ ہم آج ہدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے دنیا میں آج مسلمانوں سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف دعا سے کام نہیں بنے گا، دعا کرو، لیکن دعا کرنے کے ساتھ جب تک ہوا نہیں چھوڑو گے تب تک کوئی عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑا عیب دوستوں دو چیزیں تھیں، ہدا اور ہوا۔ اگر ہدا کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں کا دروازہ کھلا رکھتا، لیکن ہم نے ہدا کو چھوڑ کر کس کی پیروی کی؟ ہوا۔ ہدا کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کی شکل میں ہمیں تعلیمات دے، اس کو کہا جاتا ہے ہدا۔ ہوا کس کو کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت کے خلاف جو باتیں ہیں جن پر عمل کیا جائے اس کا نام ہے ہوا۔ اللہ اکبر۔ ہدا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں جس کی پیروی میں نجات ہے، اور ایک ہوا ہے، ہوا ہر وہ خواہش، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو ہدایت کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کو کہا جاتا ہے ہوا۔ اور اسی کو کہا جاتا ہے بدعت بھی۔ ہوا کا انجام جہنم ہے اور ہدا کا انجام جنت ہے۔ اللہ چاہتے تمہیں ہدا پر قائم رکھے، لیکن وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو ہوا کی پیروی کرتے ہیں، اپنے نفسانی خواہشات، دل نے جو کہا وہ کر ڈالو، اور اس کا نام کہہ دو اپنی آزادی۔ اللہ اکبر۔ آزادی، آزادی کے نام پر ہوا کی پیروی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو خواہشات کی ہوا کی پیروی کرنے والے ہیں، اسلام کے دشمن، وہ چاہتے ہیں مسلمانوں ہدا کو چھوڑ کر کے کس کی پیروی کرنے لگو؟ ہوا کی۔ ہم سے اس وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، دنیا کا کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی،
اس وقت تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تم ہدا کو چھوڑ کر کے ان کی ہوا اور خواہشات کی پیروی نہ کرنے لگو۔ دو چیزوں کا لڑائی ہے دنیا میں، ایک ہدا اور دوسری ہوا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ ہدا پر چلو تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں غالب کرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ہدا لے کر کے بھیجا اور سچا دین لے کر کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ مسلمانوں پوری دنیا میں تم کو غلبہ حاصل ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے اور دنیا چاہتی مسلمان غالب نہ ہو، ہمیشہ مغلوب رہے۔ اس لیے دشمن چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہدا کو چھوڑ کر کے ہوا کی پیروی کر رہے ہیں، ہم مسلمان بھی ہدا کو چھوڑ کے کس کی پیروی کرنے لگے؟ ہوا کے۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تو تم دونوں سیم ٹو سیم ہو گئے، سارا معاملہ رہ گیا۔ جیسے وہ اللہ کے لعنت کے مستحق، ویسے تم بھی اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو ہدا کا پیروکار بنائے اور ہوا سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے۔ ایک تو یہ ہے میرے بھائیوں، پھر حرام مال کھانے سے منع کیا کہ حرام مال ناجائز طریقے سے کیس کر کے، کسی کے زمین غصب کر کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے حرام چیزوں سے بچاؤ۔ کیوں؟ جب حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تبھی تمہارا روزہ، نماز، یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عقل حلال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے میرے بھائیوں ایک بڑی اہم چیز اللہ نے بیان کیا، ان تجتنبوا کبائر، ان تجتنبوا کبائر، اے لوگو میرے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے رہو گے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو کبائر گناہ اور بڑے بڑے گناہوں سے بچاتے رہو گے، شراب سے بچائے، زنا سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، سود اور سود جس کو آج کہتے ہیں انٹرسٹ، انگلش میں کہنا شروع کرتا کہ مولوی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ کیا کہہ رہا ہے، سمجھے نا، نام بدل دیا۔ میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے، حرام چیزوں سے بچاؤ تو ہم کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، کوشش کرتے رہے، پھر بھی شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے، نفس امارہ ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہاری مغفرت کر دے گا۔ مغفرت نہیں ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ دو چیزیں ہیں دوستو، ایک ہے گناہ معاف کر دینا جس کو کیا کہا جاتا ہے مغفرت اور بخشش، اور ایک ہے معاف نہیں بلکہ گناہوں پر دعا کرو اللہ پردہ ڈال دے۔ پردہ ڈال دینا کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کا نام لے گا، فلاں ابن فلاں کہاں ہے حشر کے میدان میں، فوراً یہاں پہنچ جائے۔ فَيَشْرَئِبُونَ، جب اللہ اعلان کریں گے فلاں ابن فلاں کہاں ہے، آؤ ادھر، تو اللہ سے فرماتے ہیں سارے حشر کے میدان میں سارے لوگ ایسے دیکھیں کہ کون سا آدمی ہے جس کا نام لے کر کے اللہ سب سے پہلے پکار رہا ہے، اللہ سب سے پہلے اللہ پکار رہا ہے۔ تو اب دو شکل ہے، کچھ لوگ تو کہیں گے سب سے اچھا انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سیدھے کہاں ڈال دے گا؟ جنت میں، سب حساب کتاب ختم۔ اور کچھ لوگ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے سب پورے حشر کے میدان میں سب سے برا آدمی ہو، سب سے بڑا مجرم ہوگا، اللہ اس کو بلا کر کے اسی طرح جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اب سارے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں، جب بار بار اللہ نے پکارا تو ایک بندہ چلا پیچھے سے،
کیوں؟ حشر کے میدان میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتا۔ وہ آیا، اب سارے لوگ دیکھتے ہیں اللہ نے پکارا، اور دیکھو اب اللہ کیا کرتا ہے۔ اللہ فرمائے اور آگے آ جا۔ وہ بیچارہ ڈرتا کانپتا، دعا کرو ہم سب کے ساتھ اللہ یہی معاملہ کر دے۔ کفارہ، ایک ہے گناہوں کی مغفرت، اور دوسرا کیا ہے؟ گناہ مغفرت نہیں بلکہ کفارہ، پردہ کا نکفر عنکم سیئاتکم۔ میرے بندو اگر اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ، پھر بھی کوئی گناہ شیطان نے تم سے کروا دیا تو ہم تمہارے گناہوں پر، برائیوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ وہ بندہ آگے بڑھا، اب سب لوگ اسی کو دیکھتے ہیں ایک ہی طرف کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور بلایا اور آگے آ۔ وہ بیچارہ انکار نہیں کر پاتا اور آگے بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے اور قریب آ جا، اور قریب آتا رہتا ہے۔ جب بالکل قریب آ گیا تو اب لوگ سوچتے ہیں اب تو بالکل قریب آیا، یا تو اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا اور یا اسے سب سے اچھا ہوتا جنت میں داخل کر دے گا۔ جب اور قریب آیا اور بندے تو سمجھتے اب اللہ نے پکڑا اس کو، اچانک اللہ کا حکم ہوا، ایک پردہ لمبے سے کھینچ دیا گیا۔ کیوں؟ اللہ کے ہاں کن فیکون کی ضرورت ہے۔ آپ شادی کرتے ہیں تو پنڈال لگانے کے لیے 10 کمپنیوں کو بات کرتے ہیں، وہاں نہیں، وہاں کن، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ حکم دیا، فوری طور پر ایک پردہ کھینچ دیا۔ اب سارے حشر کے میدان کے لوگوں کو یہ پتہ ہے پردے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں کفارے سے، کسی کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ بلاتے اور آگے آ جا، اور آگے آ جا، یہاں تک کہ اللہ اس کے کان میں پوچھتے ہیں۔ اور اب پردے کے باہر جو پورے حشر کے میدان کے لوگ دیکھ رہے تو ان کو یہ پتا نہیں، بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے دیکھے کیا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ۔ اب تو اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کان میں پوچھتے ہیں تم نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ کہتا اللہ ہوا تھا، ہم سے ہو گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا دنیا میں تو نے گناہ کیا تھا تو ہم نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ اگر میں چاہتا تھا تو برائی کر رہا تو وہاں کسی کو بھیج کر کے سارا پردہ فاش کر دیتا۔ اللہ تیرا کرم ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی سے تو نے بچا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ہم نے تجھ کو برائی، بدنامی سے، رسوائی سے بچانا، تو دیکھ حشر کے میدان میں سب لوگ دیکھ رہے تھے، میں نے پردہ گھیر دیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے میں تیرے ساتھ کیا کر رہا ہوں، اور میں تیرے کان میں پوچھ رہا ہوں تاکہ کسی کو باہر نہ پتہ چلے کہ کیا میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں ہم نے پردہ ڈالا تھا اللہ جب دنیا میں نے تجھ کو رسوائی سے بچایا تو پردے کے آڑ میں ہم تجھ سے سوال کر رہے ہیں تاکہ حشر کے میدان میں کسی کو پتہ نہ چلے اور تیری برائیوں کو چھپائے رکھیں، تیرا راز فاش نہ ہو۔ جہاں ہم نے تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرے۔ تو میرے بھائیوں ان تجتنبوا کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن بڑے بڑے گناہ، حرام کاریاں، منکرات ہم نے جس سے تمہیں منع کیا ہے اور ساری دنیا چاہتی ہے تم انہی برائیوں میں مبتلا ہو، سود تم لینے لگو، رشوت تم لو، زنا تم کرو، حرام کاریاں تم کرو، ساری وہ چیزیں جو دنیا کے قومیں کرتی حرام کاریاں، حرام کرنے والی قومیں چاہتی مسلمانوں تم بھی انہیں جیسے بن جاؤ تاکہ تم انہیں جیسے ہو جاؤ اور اللہ کی رحمتوں سے تمہیں
محروم ہو جانا. جیسے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے ایسے تم بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ. لیکن اللہ چاہتے نہیں, تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم نے گناہوں سے بچایا اپنے آپ کو, کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے تو ان پر ہم پردہ ڈال دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور بڑی عزت کے ساتھ ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے. دعا کرو اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے. تو دوستو, اگر ہم نے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے, کبائر سے, بڑے بڑے گناہوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا, کوشش کی, اور ہر قسم کے چھوٹے بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن شیطان لوگ دوستو پیچھے لگا ہے, انسان کا نفس امارہ پیچھے لگا ہے. اگر کبھی شیطان نے ہم سے کوئی گناہ کروانے میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سوچ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی شیطان کروا دے رہا ہے چھوٹے گناہ, چلو ہم اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا, کثرت سے دعا کیا کریں. لیکن دوستو, اگر ہم نے اپنے آپ کو کبائر سے نہ بچایا, گناہوں سے نہ بچایا, تو نہ تو بڑے گناہ معاف ہوں گے اور نہ تو چھوٹے. اسی لیے ایک آخری بات بیان کر کے ہم بتا کے بات ختم کرتے ہیں. سنن ابن ماجہ, کہاں کی حدیث ہے؟ سنن ابن ماجہ. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے آزاد کردہ غلام ثوبان, یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا. ابن ماجہ, شعب الایمان اور معجم طبرانی صغیر, ان 3 حدیث کی کتابوں کی روایت ہیں اور بسند صحیح منقول ہے. ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے بھری مجلس میں فرمایا, لوگو لَعَالَمَنَّ اَقْوَامًا يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَابَتَا. اے لوگوں, ہمیں میرے رب نے ابھی بتایا, یعنی ابھی جبرائیل امین اللہ کا پیغام پہنچا کر کے واپس جا رہے ہیں, اور میں تم لوگوں کو اعلان کر دیتا ہوں کیا, لَعَالَمَنَّ اَقْوَامًا, میرے رب نے ہم کو بتایا کہ کچھ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نیکیاں لے کے آئیں گے بِأَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَتَا, تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر ان کی نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا. تہامہ کہتے ہیں, آپ حضرات عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے, جب مدینے سے مکے کی طرف جانے لگے تو جیسے ذوالحلیفہ وغیرہ پار کریں گے تقریباً 50-60 کلومیٹر جائیں گے تو پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہاں سے شروع ہوتا ہے یمن تک جاتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے تہامہ. جیسے بہت لمبے چوڑے بڑے پہاڑی علاقے ہیں. اللہ رسول فرمایا تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر کے حشر کے میدان میں آئیں گے. جیسے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں, ہمالیہ کی چھوٹی, تو بہت نیکیاں لے کر کے آئیں گے. لیکن اللہ ان کی ساری نیکیوں کو فَيَجْعَلُهَا هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دے گا. کوئی ایک نیکی باقی نہیں رہ جائے گی. ذرات کس کو کہتے ہیں؟ گرد و غبار کو ذرات نہیں کہتے. اگر آپ آج کل تو گھر کے سارے سوراخ بند کر دیے جاتے ہیں, پہلے گھروں کی دیواریں میں روشن دان بنا رہتا تھا, چھوٹا تھا, تو اگر سورج اس طرف جائیں اور سورج کی شعاعیں گھر میں آئیں تو شعاعوں میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ذرات, ان کو کیا کہا جاتا ہے, ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. ریت ہے, دھول مٹی ہو تو پکڑ سکتا ہے, لیکن ذرات کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. اللہ کے رسول فرمایا دھول مٹی نہیں بلکہ ذرات بنا کر کے اللہ اڑا دیں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا,
وہ کون سے لوگ ہیں کہ نیکیاں تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر لے کے آئیں، لیکن ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، کوئی ایک نیکی ان کی باقی نہیں، ذرات بنا کر کے سب کو اڑا دیا۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے، بدھسٹ ہوں گے، سکھ ہوں گے، کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ صرف میں نہیں، یہاں بات غیروں کہ تمہارے انہم منکم، و تمہارے اپنے مسلمان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کے اور روکتے کھڑے ہوں گے، اللہ وہ ہمارے مسلمان بھائی انہوں نے کیا جرم کیا ہوگا کہ نیکیاں تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر لے کے آئے، لیکن ساری نیکیوں کو اللہ ذرات بنا کر اڑا دے، کوئی ایک نیکی باقی نہ رہ جائے۔ ہمارے وہ کون سے مسلمان؟ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا اللہ رسول ان مسلمان بھائیوں کی نشاندہی کریں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان کے چال چلن گفتار کردار سے بچائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوں گے، اِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اس میں تو بہت سارے لوگ تہجد گزار بھی ہوں گے۔ کبائر سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اِن تَجْتَنِبُوا کَبَائِرَ، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچایا جائے، محرمات سے، حرام چیزوں سے بچایا جائے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بات کرنے سے، حرام کھانے سے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ہمارے اپنے لوگ ہوں گے؟ ہاں تمہارے ہوں گے۔ تہجد گزار ہوں گے؟ ہاں تہجد گزار ہوں گے۔ یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، جب اتنی نیکیاں کرنے والے تہجد گزار ہوں گے پھر ذرا جلدی بتائیں انہوں نے کون سا جرم کیا ہوگا، اللہ کو اپنے کس عمل کے ذریعے اتنا ناراض کیا کہ اللہ ان کی ساری نیکیاں ذرات بنا کر کے اڑا دے۔ آپ نے فرمایا بات اصل یہ ہے نیکیاں تو بہت کرتے تھے لیکن اپنے آپ کو اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوہا، اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ دوستو حرام چیزوں سے بچاؤ، کبیرہ گناہوں سے بچاؤ۔ اسی لیے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ لوگوں اپنے آپ کو کبائر گناہوں سے بچاؤ، تب اللہ تمہاری مغفرت کر کے بڑی عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے، منکرات و محرمات سے بچائے۔ آنے فرمایا استنبوا الکبائر وسددوا وابصروا، اے دونوں اپنے آپ لوگوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو، وابصروا پھر تمہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنے خدا پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خدا اور ہوا سے ہم کو بچائے۔ اور آج دنیا میں یہی ٹکراؤ، اوپر والا چاہتا ہے خدا کی پیروی کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت و برکت کے مستحق ہوں، لیکن دنیا چاہتی ہے کہ اب خدا کے بجائے کس کی پیروی کریں؟ کیوں؟ وہ نہیں چاہتے ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں پردہ ان کی عزت محفوظ ہے، سمجھ گئے نا، نقاب کرتی ہیں، ان کی ننگی گھوم رہی ہیں تو کم وقت چاہتے ہیں ساری مسلمان عورتیں بھی انہی کی مانند ہو جائیں۔ ہمارا مسلمان بھائی داڑھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو ان کو حسد ہے، اللہ تعالیٰ یہ کیوں جنت میں جائے؟ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسلمان نوجوان بھی انہی کی طرح ہو جائے، فتکونون سواء، مقصد یہ ہے کہ ان کی طرح ہم بھی بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف بنو گے تو تم کو بھی انہی میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو خدا کا پیروکار بنائے اور ہوا سے بچنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔